ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 21 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 173 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 9 کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگرچہ اس پہ ابھی بھی کافی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، میں اس کو اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اور آیت نمبر 10 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ الا کانوا بہ یستہزئون. اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں جب رسول بھیجا گیا مگر یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اور اسی طریقے سے ہم داخل کر دیتے ہیں گمراہی کو مجرمین کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے خود گمراہی کمائی. یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر. قرآن حکیم کو آپ نے مقدمے میں سمجھنا ہے. اس طرح پک اینڈ چوز کرنا اور صرف اتنا حصہ لے لینا کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقدمے کو آپ نے پوری کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے. اور یہ ٹاپک چونکہ بارہا ڈسکس ہو چکا ہے آلریڈی، اور اس پہ ٹاپ آف لسٹ جو آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم حق سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں بس سبب اس کے کہ پہلی دفعہ جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی. اور اگر اب آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے یعنی آخرت کا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم،
اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر پیغمبروں کا ٹھٹا اڑایا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کے دلوں میں گمراہی کو ڈال دیتا ہے اور اسی میں وہ سرگردہ رہتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، یعنی قرآن کے اوپر، جس طرح کہ اگلی امتوں کے لوگ اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے، آپ کی امت کے لوگ بھی جو حق سے جان بوجھ کر ہٹ چکے ہیں وہ بھی اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک یہ اولین میں طریقہ گزر چکا ہے، ایسے ہی ہوا کرتا ہے، جب جب پیغمبر دعوت پیش کرتے ہیں تب تب ان کی امتیں اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتی ہیں، ہمیشہ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک حق کو قبول کرنے والے، ایک حق سے اناد کرنے والے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فائنل یہ بتا دیا کہ اب آخرت کا عذاب آنے والا ہے، تو ساتھ یہ کہا کہ اب آپ کا دل نرم نہ پڑے، آپ نے اب مجرمین کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ نہیں کرنی جب فیصلہ ہو چکے، کیونکہ پھر انبیاء بعد میں تو افسوس تو کرتے تھے، دل تو ان کے نرم ہوا کرتے تھے۔ تمام قوموں کا جو ذکر آیا سورہ ہود میں، سورۃ الاعراف میں، جب قوموں کا عذاب دیکھا الٹیمیٹلی، تو پیغمبروں نے مڑ کر آہ بھری، کاش تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ تمہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سنت ہمیشہ طریقہ رہا ہے اگلوں میں بھی، کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لاتے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران کن آیات آ رہی ہیں اگلی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم مشرکین عرب کے اوپر، آپ کے مخالفین کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں فریکوینٹلی آنا جانا شروع کر دیتے، آسمان پہ چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے، کیونکہ یہ وہ معجزہ تھا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ پر آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، آپ وہ کتاب بھی لے کر اترے، آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں آنے واحد میں جاری کر دیں، ہمارے سامنے باغ بنے، اس میں نہریں روا ہو جائیں۔ تو یہاں پر جواب آ رہا ہے کہ ہم اگر آسمان کا دروازہ کھول دیں، رسول اللہ کا چڑھنا یہ تو چھوٹی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی چڑھ دیں آسمان کے اوپر، تو اب تو ہونا چاہیے وہ ایمان قبول کر لیں۔ نہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، سکر کی کیفیت میں ہم چلے گئے، ہمیں مدہوش کر دیا گیا، یعنی جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ہم کوئی نہیں چڑھ رہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا، ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو چل گیا۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے جو معجزہ مانگ رہے تھے نبی کے حق میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ تمہارے حق میں بھی اگر ہم کر دیں نا تو اگلا بہانہ بھی تیار ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر دعوت حق کے اگینسٹ جو لوگ بہانے تراشتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں بھی جو دعوت پیش کرتا ہوں نا، کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے، اپنی کی ہوئی بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کتنی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے سامنے پیغمبر چڑھے، اللہ نے کہا پیغمبر کو چھوڑو، تمہیں بھی چڑھا دیں گے، چلو آگے ٹورو۔ پھر تم نے کہنا ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا۔ یعنی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، اسی چیز کو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیں تب بھی یہ وہی اعمال کریں گے۔ ویسے انسان کو یقین نہیں آتا کہ جو شخص آخرت کا دن دیکھ کر آ جائے وہ دنیا میں آ کر
وہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی وہی حرکتیں دوبارہ کرے. لاجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن میں لاجیکلی ثابت کروں گا یہ کیسے ہو جائے گا. میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو ثابت کر دوں گا. وہ اس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان پہ یہ چڑھ بھی جائے نا تب بھی ان کے پاس اگلا بہانہ یہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ایکچولی ہم نہیں چڑھے، ہم پہ جادو ہو گیا، یہ سب کچھ ایلوژن ہے. اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا کہ جو شخص آخرت سے دنیا میں واپس آ جائے پھر بھی وہ حق کے راستے کو اڈاپٹ نہ کرے، اس کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ بڑا آسان بہانہ ہے. وہ کہے گا ایک دفعہ گیا تھا نا، چھوڑ دیا تھا نا، اب بھی چھوڑ دے گا. یہ بہانہ ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ پہلے بھی تو قرآن میں اتنی دھمکیاں لگائی تھیں، ایک ہی چانس ہے، نہیں چھوڑوں گا. تو اپنی بات سے پیچھے ہٹا نا، اب بھی مرضی کی زندگی گزارو، ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے. یہ چین چلتی رہے گی. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں نا پھر وہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جس گھر جب میت ہوئی ہوتی ہے نا وہاں جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا ان کے اوپر ہی طاری ہو گیا، لیکن بس دفنانے کی دیر ہے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جب کبھی ایئر ٹریولنگ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور جہاز کانپنا شروع کر دیتا ہے، یہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے کیونکہ ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے. لوگوں کی چیخیں سنی ہیں ہم نے، یہ خود ہم ایسے جہاز میں نے سفر کیا ہوا ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ کراچی سے وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسم اتنا خراب ہوا کہ وہ جو پر ہے نا وہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے کہ یہ چیل کے پر ہوتے ہیں. ظاہر اب وہ تو فکسڈ ہے، اگر وہ ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پر ٹوٹنے کی بس دیر ہے، تو جہاز تو نیچے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کی چیخیں سنی، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ کنکلوڈ کر بیٹھے لائف. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا جو سول ایویشن اتھارٹی تھی کہ آپ اس کو اسلام آباد کی بجائے نا سیالکوٹ لینڈ کروا دیں کیونکہ راستے میں تو اب موسم مزید خراب ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو ادھر آ کے پھر لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ تھا. اب اس میں پھر مزید یہ مسئلہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو وہیں کے تھے اور جو وہاں کے نہیں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہیں اتار دیں، ہم بائی روڈ جائیں گے اب اسلام آباد، ہم نے نہیں دوبارہ جہاز میں بیٹھنا. لیکن وہ تو ان کا رول ہے نا، وہ پھر راستے میں سواری نہیں اتارتے. لوگوں نے چیخو پکار کی کہ نہیں اب ہم نے اس جہاز میں آگے سفر نہیں کرنا. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے جہاز تو سیفلی پہنچ جائے، جس روڈ پہ تم سفر کرو وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے. جہاز تو پھر بھی اس وقت سب سے زیادہ سیف سواری جو ہے وہ جہاز کی ہے. 1,00,000 دفعہ اگر جہاز اڑے نا، 1,00,000 دفعہ ٹرین چلے، 1,00,000 دفعہ بس چلے، تو آپ ریشو پروپورشن اگر ایکسیڈنٹس کی نکالیں تو جہاز کے کیس میں شاید ایک ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو. ٹرین میں کتنے ہو جائیں؟ یہ تو کبھی کبھار کوئی کریش ہوتا ہے نا، لیکن آپ ایئر فلائٹ ذرا دیکھیں کتنی اڑتی ہیں. وہ آپ اگر جا کے نقشے میں دیکھیں نا تو آپ کو وہ بھیڑوں کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں دنیا میں. امریکہ کے اندر صرف روزانہ کی جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں نا وہ 5,000 سے زیادہ. یہ پرانا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5,000 جو ود ان امریکہ اڑتی ہیں. اب تو خیر بہت زیادہ ہوں گی، اور دنیا میں اس وقت جتنی 1,00,000 سے بھی شاید زیادہ ہوں، اتنی فلائٹس اڑ رہی ہیں. تو ایئر کریش تو آپ سالوں میں کوئی ایک سنتے ہیں. اگر آپ ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں تو کچھ بھی نہیں، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ، ٹرین ایکسیڈنٹ تو آئے دن آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سیف سواری ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں جب لوگ بچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وضو کر کے پہلے جا کے شکرانے کے 2 نفل پڑھیں، یا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز پڑھ لے، یا کوئی بے پردہ عورت پردے کی نیت کر لے، یا کوئی نوجوان کہ جی ٹھیک ہے میں اب داڑھی رکھوں گا اور اسلام کے مطابق زندگی. نہیں، دوبارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آ کے نا بچ کے، وہی ساری صورتحال شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جن گھروں میں میتیں ہوتی ہیں چند دن تک تو روب رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی ساری صورتحال، اور یہی امتحان ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے نا
تب بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کے اوپر نظر بندی ہو گئی ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، یعنی یہ جو ستارے ہیں نا، یہ الل ٹپ بھی نہیں، ان میں کئی ایک برج بھی بنے ہوتے ہیں، خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو دب اکبر، بڑی جو ایک شمال کی طرف قطبی ستارے کو دیکھنے کے لیے ایک جو ستاروں کی ایک باقاعدہ ایک شکل بنی ہوتی ہے بیلچے کی فارم کے اندر، اس کے جو آخری والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کی طرف سب سے روشن ستارہ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں۔ اگر اس طرف آپ رخ کر لیں تو وہ شمال ہے، شمال آپ نے لوکیٹ کر لیا تو آپ کے بالکل پیچھے جنوب ہے، رائٹ میں مشرق ہے اور لیفٹ میں مغرب ہے۔ اور وہ پوری جو دب اکبر ہے، وہ برج جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے، صبح کے وقت اس کی اور لوکیشن ہوتی ہے، لیکن قطبی ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آسمان پر ستارے نہ ہونا تو رات کے وقت کوئی آسمان کی طرف دیکھے بھی نہ، یہ کتنی خوبصورتی ہے۔ ویسے تو ہمارے شہری علاقوں کے اندر اب جس طریقے سے اتنی روشنی ہے تو آپ کو ستارے نظر نہیں آتے، بہت رات کے وقت جب یہ باہر کی لائٹس آف ہوئی ہوں تو پھر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، لیکن خوبصورتی آسمان کی ستاروں کی وجہ سے۔ ایک یہ مقصد ہے آسمان کو خوبصورت بنانا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا ہے ہر راندہ درگاہ جو شیطان ہے اس کے مقابلے کے اوپر۔ اور وہ کیسے؟ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان ستاروں سے شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں شیاطین کے اوپر جب وہ فرشتوں سے خبریں اچک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں، اور وہ تینوں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ 2 یہاں پر ہو گئے، آسمان کی خوبصورتی نمبر 1، نمبر 2 شیاطین کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب داغنے کا ذریعہ، ستاروں سے ٹوٹ کے وہ الگ ہوتے ہیں، اور تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان ستاروں کو ڈائریکشن معلوم کرنے کا، وہ سورۃ الانعام میں آیا، اور اسی کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ڈالا امام بخاری نے، اور تابعی کا قول نقل کیا کہ یہ 3 ہی وجوہات ہیں ستاروں کی۔ اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے ڈائریکشن لوکیٹ کرنے کے لیے، جو سورۃ الانعام میں آیا کہ تم خشکیوں میں اور سمندروں میں اس کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہو، نارتھ سٹار کو لوکیٹ کر کے۔ ارتھ میگنیٹک فیلڈ والا معاملہ تو بعد میں آیا نا، پہلے تو لوگوں کو اس میگنیٹک فیلڈ کا نہیں پتا تھا، پھر اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا پہاڑ سمندر میں نیچے آ گیا ہے جس میں مقناطیسی قوت ہے یا لاوا اگلنے والا ہے تو مقناطیس آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دیتا۔ سب سے ایکوریٹ رزلٹ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہی آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپاس ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پاس کوئی لوہے کی چیز ہو اس کی وجہ سے غلط ڈائریکشن دے سکتی ہے، نارتھ سٹار آپ کو غلط ڈائریکشن نہیں دیتا۔ تو ایک مقصد یہ جو سورۃ الانعام میں آیا، دوسرا مقصد جو سورہ الملک میں بھی آیا اور سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ذریعے، اور تیسرا جو مردود بارگاہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ الا من استرق السمع، مگر یہ کہ جو چوری چھپے سن لیتے ہیں فرشتوں سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہیں وہ داغ دیے جاتے ہیں ستاروں سے۔ یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے، جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے، سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی۔ سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی
کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا. اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے. ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے، اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں. لہٰذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو. آپ کہیں گے جی اس کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. بھائی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں. میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے. تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں، ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہے. دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں. ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی. میکسویل نے نکال لی تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر. اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا، اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. یہ بعد میں پتا چلا، کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں. جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے. اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے. ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹان والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے، ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے. لہذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن، شیطان، فرشتوں کی بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں، اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں. باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا. جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا، اس میں سے ایک چٹان
ٹوٹ کے الگ ہوئی. اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے, جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے, اتنی لیئرز رکھی ہیں, اس میں ایئر رکھی ہے, ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو, ایٹماسفیئر نہ ہو, تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں, آپ سوچ نہیں سکتے. چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. تو اس طرح کی جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے. باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے. وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے, نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو, تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے, اس کے اوپر شاب ثاقب پڑتا ہے, وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے, آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, دوسرے پہ بھی پڑتا ہے, تیسرے بھی پڑتا ہے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے, اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے, اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں. کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرولوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے, یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ستاروں سے نہیں ہوتا, وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے, ایسٹرونومی کی فیلڈ, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے کہ جس ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے. بالکل نہیں, ڈر جائیں اللہ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی, پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا اس روحانیت کو فیل کریں. میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو دو حالتوں پر کی. ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلاں سیارہ فلاں جگہ چلا گیا, اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو. ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی الاسلام اور ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اب دیکھ لیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے پروگرام ٹی وی چینلز کے اوپر چلانے چاہیے. یہ تو بدعت سے بہت آگے جا چکی ہے. یہ تو کفریہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے چینلز کے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کفر نہیں کسی کو نظر آ رہا کہ اس کا بھی کوئی تدارک کرنا ہے. ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں صراحتاً کفر, یعنی گمراہی والی تو بات نہیں, سیدھا سیدھا کفر. ستاروں پر ایمان لا رہے ہیں. تو یہ جو مستقبل پریڈکٹ ہونے والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں آیا کہ شیاطین اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور وہ پبلک میں اس طریقے سے عام کرتے ہیں اور وہ جھوٹ اور سچ ملا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا, حالانکہ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں, کچھ سچ بھی ہوتا ہے, وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے. لیکن نبی الاسلام پر جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت اسپیشل ایک پروٹیکشن تھی کہ شیاطین کوئی ایسی بات نیچے نہیں لے کے جائیں گے جس کی وجہ سے وحی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے. اور وہ آسمانوں کے دروازے جب بند ہوئے, فرشتوں کو روکا گیا, تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی. شیاطین کو روک لیا گیا فرشتوں کے ساتھ کسی انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جنہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے بڑا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ سورہ الجن میں ہے, سورۃ الاحقاف میں. پھر جنات نے جب نبی الاسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا, پھر انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے, ان پہ وحی نازل ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے اب بند ہوئے ہیں.
اور جس جگہ پہ نبی علیہ السلام وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے نا، اس جگہ پہ پھر مسجد جن بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہی جن رکھا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام مسجد نہیں تھی، نبی علیہ السلام کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا۔ آیات نازل ہوئی کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ ایک جنوں کا گروہ یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے قرآن سنا اور کہا کہ یہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب اب نازل ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو صاحب شریعت ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہی 10 کمانڈمنٹس کو آگے لے کے چلے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے لیکن شریعت موسوی ہی چل رہی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا، توحید کا کام شروع کر دیا۔ سورہ جن میں بھی ذکر موجود ہے اور سورۃ الاحقاف میں بھی، اور یہاں سورہ جنوں کو قابو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ شرک کی موت ہے سورہ جن۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو آشکار کیا ہے اور بتایا کہ جنات کو ماننے والے لوگ، جنات کہتے ہیں کہ ہم سرکش اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ہماری پناہ مانگنی شروع کر دیے، تو ظاہر ہے پھر ہم بھی بھول گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی بڑے طاقتور ہیں۔ جب آپ بار بار گیٹ نمبر 4 میں جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھی ہم بہت طاقتور ہیں۔ ہر کوئی جو اس گیٹ نمبر 4 میں چلا جاتا ہے۔ تو جنات کا دماغ خراب کیا لوگوں نے، جو ان کی پناہ مانگنا شروع ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو ہے ہی خاص اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو نہیں پکارنا۔ اور یہاں مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مسجد میں جمعے کے دن ایسی منقبتیں، ایسی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جس میں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مدد کے لیے دعا میں پکارا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے تعریف، وہ آپ کریں جس کی مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کے مقابلے پہ پکارنا، اور یہ سارا شرک یہ سورہ جن پڑھنے والے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترجمے سے نہیں پڑھی نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، ورنہ آپ تلاوت کر کے نیکیوں کے چکر میں ہو اور عقیدوں میں آپ کے شرک ہو تو نیکیاں تو آپ کی 0 سے ملٹیپلائی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے، تب پھر تلاوت کا بھی فائدہ ہے آپ کو، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیاطین جو ہے ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے وہ داغے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے۔ یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی۔ پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے۔ اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے، اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی، اس نے ناسا والوں کو بتایا ہو تو اڑیاں دوربینہ کس کام دیا، سیٹلائٹ چھوڑے جائے، میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ اتنا بڑا سوراخ آسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے۔ اور یہ بھی انسان کو اللہ نہیں سجھایا ہے نا، ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے تھے، گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا۔ یہ کورونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں، کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے، گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں، درخت لگانا شروع کیے ہیں، تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں، غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں، سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے۔ سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی، پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کو سجھاتا ہے، جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے۔ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ،
اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے. ابھی کتنی سپیشیز ہیں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر؟ یہ بہت پرانے فگر ہیں، اب تو بڑھ چکے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں انسانوں کی، جانوروں کی اور نباتات کی، یہ ساری ملا کے 20 لاکھ سے زیادہ. اور ان میں میل فیمیل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے. ہمیں تو صرف ایک انسان پتہ ہے، یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں، یہ چند پودوں کے نام. اتنی زیادہ ہے. پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان، رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھا ہی ہے، اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے، اللہ روزی دیتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے ڈسکوری اور نیشنل جغرافک، کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں. ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا مینڈک ہضم کر لیتے ہیں. وہ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے وہ اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پتا ہڑپ کر لیتے ہیں. اب یہ وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں پہنچا رہے ہیں نا جی. پودا چل نہیں سکتا، پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے. مکھی ہے، وہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑپھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے. بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر، بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں بند ہوتا. ایسی فریکوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے. جس طرح آپ ماؤس بھی 2 دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے، 1 دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا. وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ، اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھڑپھڑائے گا تو میں نے بند ہونا ہے. کیا نظام ہے. پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے. چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا. اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل 30 ہاتھیوں کے برابر، 30 کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے. اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا؟ اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے. شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں. بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا، اتارا اللہ ہی نے. کیسے اتارا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے. آسمان سے پانی برسایا، زمین میں کھیتیاں اگا دی، اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی اگیں، فروٹ بھی اگا. کیا کچھ نہیں اگ رہا. اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی 8 سے 200 سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر. بلیک گولڈ، تیل. آج آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے، پیٹرول ڈیزل، جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی. زمین پہ آ جائیں گے لوگ. نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹرین چل سکے گی، نہ آپ کے موٹر بائک چل سکیں گے. اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے.
اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں مشکل سے 2 مسافر اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فشن پروسیس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی E=mc²، اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی 1 ملین کلو کوئلے سے، یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی آبدوزیں چل رہی ہیں نیوکلیر، وہ کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں، دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، تو پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں؟ وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی، نیچے تو اندھیرا ہے، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہ نیوکلیر ہے، وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے۔ ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا، ویسے تو یہ 50s کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، 1950s میں، 100 سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے۔ لیکن پاکستان میں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہوا ہے، تو اب یہ چائنا نے اسے سستا کیا ہے، ادروائز تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے، ایک دن میں، کہ پوری انسانیت کے لیے 1000 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے، اتنی انرجی دے رہا ہے۔ یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے، جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا۔ یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی، سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی، روشنی کو یوز کرتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے۔ چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا، جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا، اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہیں، روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تپش کی وجہ سے نہیں۔ تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے چولہے بنا لیے ہیں سولر کے، جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں مررز کے ذریعے، کنویکس لینس کے ذریعے، جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی اور دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورج میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ، وہ اس پہ آگ لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ ہاں، مہذب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مہذب عدسہ۔ تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے۔ آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہیں، وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو سمندروں سے، ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے، کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکینیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے۔ کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر، تنکوں کی طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بحری جہاز ہیں تنکوں کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں۔ سونامی کی جو لہریں آتی ہیں، اور سمندر میں تو ہر وقت لہریں چلتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ویوز کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں، اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ انرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یا اجمیر شریف والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب ہو ہی جانا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بنا لینی ہے، اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے، یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم
نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے. پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تیل دریافت کروانا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا. بائی چانس پینسلوینیا میں 1853 میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈمن جو تھے امریکہ کے، ایک اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی، ہے کرسچن تھے، وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین. ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم 1 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے. ہاں، یہ جو آپ کو کہانی کرا دیتے ہیں نا، دیکھیں سائنس نہ آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشا ہی بن جائے گا آپ کے لیے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودا اور نیچے سے تیل نکلا ہے. وہ تیل نہیں نکلتا، کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا، اس سے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکلا ہے. اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ تو خام تیل ہوتا ہے. یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے، کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں، وہ مشکل ترین پروسیس ہے. اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک رسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے. کیروسین آئل جو مٹی کا تیل ہے وہ علیحدہ سے، ہائی آکٹین جو ہے وہ علیحدہ سے. اتنا مشکل پروسیس ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا. پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، تلاش کرو. 1000 کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں. بھائی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے، تب آ کے وہ تیل تلاش کرتے ہیں. اور پھر وہ کنواں بھی کوئی 400-500 فٹ نہیں ہے، کم از کم 4000 فٹ نیچے جانا ہے تو تب چانسز ہیں. اور 4-4 ہزار کے اگر آپ کو 1000 کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مٹی ہے، چٹانیں ہیں، پھر پانی آتا ہے، پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی چٹانیں شروع ہوتی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے. تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق، اب اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اور کرو. بیماریاں آئی ہیں، ان کے علاج آنا شروع ہو گئے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی. کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی. آج دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر آ رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. تو تب ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. آج سے پہلے زندگی انجوائے کرنے کے قابل نہیں تھی. آج آپ ایک لمحے کے لیے یہ سائنس کی جو برکات ان کو نکالیں نا، سب سے پہلے تو وائی فائی اپنا ختم کریں، انٹرنیٹ ختم کریں، بجلی ختم کریں. آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ختم ہو ہمیں موت ہی آ جائے، زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں. سب کچھ نہیں، آپ کے بیڈ ختم، آپ کے قالین ختم، آپ کے پنکھے ختم، آپ کی لائٹنگ ختم، آپ کا لینٹر ختم. جو لوہے کی پوری سٹرکچر ہے، یہ پورا جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آپ کی، یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں. آپ جا کے پتے پہن کے آپ رہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے. اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. تو پازیٹیو یوز کریں. اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھی. لَوَاقِحَ، جو کہ آپ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یوز کریں کہ جو پولنز کو لے کے چلتی ہیں تاکہ وہ افزائش کا سلسلہ درختوں کے کیس میں بھی لے کے چلیں. اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے. بیج ٹریول کرتا تھا. یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا، وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا، وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے. سائنس کی برکت سے ایک سٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پولنز ہیں نا نظر آنے والے، جو فرٹائل کرتے ہیں، کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو
تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی. اور صرف ہوائیں نہیں لے کے چلتی، پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں. پھر جو مکھی ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. شہد کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں، وہ سیب کے جو درخت ہیں نا، ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے. انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مکھیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی ہے، یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی. ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ بار دار بنا کر ان کے ذریعے ہم یہ افزائش کا سلسلہ چلاتے ہیں درختوں کا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. ظاہر ہے جب بیج پہنچ گیا، پولنز پہنچ گئے، آسمان سے پانی نازل ہوا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس وہی پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس قابل نہیں تھے کہ اس پانی کا خزانہ رکھ سکتے. یہ خزانہ بھی ہمارے پاس ہے، سٹوریج نہیں کر سکتے تھے. واقعی ہم تو نہیں سٹوریج کر سکتے، سمندر میں سٹور ہوا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں. سمندر سے کون لے کے آئے؟ سعودیہ والوں سے پوچھے نا، سعودیہ میں پانی کیوں مہنگا ہے؟ پیٹرول سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے. سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مفت میں پروسیس کرواتا ہے. سورج کی تپش سے سمندر کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، نمک چونکہ وزنی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، صاف پانی جو ہے وہ ویپریٹ ہو جاتا ہے ویپرز کی فارم میں. پھر ہواؤں کے ذریعے وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے اور جا کے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کی فارم میں برف برستی ہے وہاں پہ، اور میدانی علاقوں میں بارش برستی ہے. اس پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز کی فارم میں، اور زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر ہم کنووں سے نکال لیتے ہیں. اور جو پہاڑوں کے اوپر سٹور ہوا ہوا ہے گلیشیئرز کی فارم میں، وہ گرمیوں میں اسی سورج کی تپش سے پگھلتا ہے اور وہاں سے چشمے رواں ہوتے ہیں. اب پورا سال چلتے ہیں یہ دریا. یہ ہمارا جو دریائے جہلم خشک ہوا ہے نا، یہ خشک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ڈیم بنایا ہوا ہے انہوں نے، سٹور کر لیتے ہیں. ادروائز جو برف پگھلتی ہے مسلسل ہی وہ چشمے چلتے رہتے ہیں. وہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پگھلتی رہتی ہے اور چشمے جاری رہتے ہیں. اوپر دریا چلتے ہیں، نیل چل رہا ہے، دریا سندھ چل رہا ہے، ایمیزون چل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے دریا ہیں. اور زمین کے نیچے بھی دریا پیرلل میں چل رہے ہیں جو ساتھ ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے پانی. باقاعدہ وہ پانی بھی ہم نکالتے ہیں. آپ کو ایک تربیلا ڈیم نظر آ رہا ہے، سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر پنجاب کے لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسا کے زمین میں دھسایا ہوتا ہے، یا وہاں سے جو دریا زمین کے نیچے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہنچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے، اللہ نے سٹور کیا ہے. جی اللہ نے سٹور کیا ہے، زمین میں سٹور کیا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا ہے، سمندر کی فارم میں سٹور کیا ہے. اللہ کی سٹوریج ہے. پھر سٹوری ٹینک جو بادلوں کی شکل میں یہ پانی لے کے چلتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارا ایکو سسٹم چلایا ہوا ہے. خزانے بھی اسی کے ہیں، بانٹ بھی وہی رہا ہے اور مفت بانٹ رہا ہے. ایک خزانہ تو اس کا ہے ایسا کہ چند منٹ کے لیے وہ رک جائے تو ہماری موت ہو جائے. آکسیجن مفت رکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا، اور یہ بھی کوئی صحت مند آدمی، ہم تو شاید 3 منٹ بھی نہ روک سکیں. آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. 1 منٹ میں 23 دفعہ انسان عموماً سانس اندر کرتا ہے، 23 دفعہ باہر نکالتا ہے. اور یہ جو آکسیجن اور پھر اس کی جو آگے فائن ٹیوننگز ہیں ایٹماسفیئر کی، وہ تو کوئی اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے خزانے کی فارم میں سٹور کیا ہوا ہے، تم تو ان کو سٹور بھی نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
वज़नत अर्शी व मिदाद कलिमाती। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीत व नहनुल वारिसून, और बेशक हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मौत देते हैं और हम ही वारिस होते हैं। तुम्हें जिंदगी देते हैं, उसके बाद तुम्हें मौत देते हैं, और जो पीछे बच जाता है उसके वारिस भी हम होते हैं। हम फिर किसी और को अलॉट कर देते हैं, औलाद को, फिर उसकी औलाद को ट्रांसफर करते हैं। यानी अल्लाह जिंदा है, बाकी सबको मौत आ रही है। अल्लाह के रिसोर्सेस अल्लाह ताला ने हमें बरतने के लिए दिए, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद को, उनके मरने के बाद उनकी औलाद को, और इस तरीके से ये सारे मामला ट्रांसफर हो रहे हैं। अल्लाह अपनी जगह कायम है, वो अल हई अल क़य्यूम है, खुद से जिंदा है, हर चीज को थामे हुए है, एक एक चीज का टाइनीस डिटेल तक उसने हिसाब किताब रखा हुआ है। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम, और बेशक हमारे इल्म में है जितने लोग आज तक गुजर चुके। वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, और हमारे इल्म में वो भी हैं जो बाद में आने वाले हैं। यानी जितने मर चुके, जितने आने वाले हैं, बैक वक्त हमारे इल्म में है। एक तर्जुमा इसका यह किया गया, और एक तर्जुमा यह भी किया गया कि अल्लाह के इल्म में है जो ईमान लाने में सबकत ले आए और जो बाद में ईमान लाने वाले होंगे। लेकिन यह दूर की चीज है। जो ये कॉन्टेक्स्ट है ना, वो तो यही बता रहा है, चूंकि साइंटिफिक फैक्ट्स अल्लाह ताला डिस्कस कर रहा है, यही माना दुरुस्त है कि जितने आज तक मर चुके, दुनिया से आके जा चुके, वो भी अल्लाह के इल्म में है, और जितने क़यामत तक आएंगे वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है। व इन्न रब्बका, और ये देखें अगली आयत इसको सपोर्ट भी कर रही है, हुआ यहशुरुहुम, और बेशक ए नबी आपका रब क़यामत वाले दिन उन्हें जमा भी कर लेगा। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक वो हिकमत वाला है, इल्म वाला है। अल्लाह ताला इंसान को जिंदगी देता है, मौत देता है। जितने आज तक इंसान और जानदार पैदा हुए उसी ने पैदा किए, उन पे मौत भी उसी ने तारी की, और क़यामत वाले दिन उनको उठाएगा भी वही। और क़यामत तक जितनी मखलूकात आनी है वो भी अल्लाह के इल्म में है, जितनी गुजर चुकी वो भी अल्लाह के इल्म में है। एक एक चीज अल्लाह ताला ने अपने इल्म के जरिए घेरी हुई है, और क़यामत वाले दिन उन्हें जमा करेगा। और जाहिर है फिर इसमें से कोई रिजल्ट निकलेगा ना। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि क़यामत के दिन फिर फैसला होगा कि कौन है जो वक्त के पैगंबरों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहता रहा, उसके लिए हमेशा की जन्नतें होंगी, और जो शयातीन के रास्ते के पीछे चला उसके लिए अजाब होगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। यहां पर ये रुकू भी मुकम्मल हुआ, और ये आयत नंबर 25 है। इसके बाद आयत नंबर 26 से ऑनवर्ड पूरा एक रुकू जो है वो किस्सा आदम और इब्लीस के ऊपर है, बड़ी तफसील के साथ। कुरान हकीम में 7 मकामात के ऊपर किस्सा आदम और इब्लीस आया है। उनमें से जो सबसे तफसीली मकाम है वो 4 हैं बड़े तफसीली मकामात। पहले नंबर के ऊपर सूरतुल आराफ है, और दूसरे नंबर के ऊपर सूरतुल हिज्र है, फिर तीसरे नंबर के ऊपर सूरह स्वाद है, और फिर सूरतुल बकरा, उसमें भी जो दूसरे नंबर के ऊपर है। और इसमें तो चंद एक बातें ऐसी आएंगी जो बाकी सूरतों में डिस्कस नहीं हुई हैं, इंसानी तख्लीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसे महव कर दे, यानी धो दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।